ہماری جو مس کیلکولیشن تھی یا ہماری غلط انفارمیشن تھی یا جو کچھ بھی ہم سے غلطی ہوئی اس کے نتیجے میں اتنا انسانی خون بہا، اس پر کسی نے اظہار تعصب نہیں کیا۔ یارو دنیا عالم کفر ہمیں مارنے کے لیے اکٹھا ہو گیا ہے، اے مسلمانوں کیا تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہو؟ عالم یہ ہے کہ ہم لوگ اختلاف کا کوئی پہلو جانے نہیں دیتے۔ چلیے اگر کسی سے عقیدے کا اختلاف ہے تو وہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ماشاءاللہ ہم اہل سنت ہم اس بارے میں اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں، کسی مخالف کی ضرورت نہیں، ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے خود ہی کافی ہیں۔ بھئی کسی سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، ہم معصوم عامل خطا تو نہیں ہے۔ میں جو گفتگو کر رہا ہوں میری تقریر کے اندر ممکن ہے کہ کوئی جملہ ایسا ہو جس کو بنیاد بنا کر وہ کوئی شوشہ چھوڑا جا سکتا ہو، کوئی فتنہ اٹھایا جا سکتا ہو، وہ کوئی اختلاف کو ہوا دی جا سکتی ہو، لیکن کیا ہم اب اسی کام کے لیے رہ گئے کہ اپنے اکابر اور اپنے علماء کے وہ بیانات کو پکڑ کے اور جناب اختلافات کو ہوا دے کے اور ایک دوسرے کے خلاف شروع رہے، اور جو ہمارے حقیقی دشمن ہیں ہم ان کے خلاف کچھ بھی نہ کریں؟ حضرات مکرم، میری گزارش یہ ہے کہ امت مسلمہ کو یہ سوچنا ہوگا کشمیر کے معاملے پر میں کوئی سیاست نہیں بول رہا۔ عمران خان نے جو وہاں پر تقریر کی یہ ہر ایک کو ماننا پڑے گا کہ بے شک وہ ہم سب کے جذبات تھے، ہم سٹیج پر اس کا اظہار کرتے ہیں، اخبارات میں کالمز لکھے جاتے ہیں، اینکر پرسن اور وہاں ان سٹیج شو کے اندر جو لوگ آتے ہیں وہ بے شک اس طرح اپنے خیالات اس لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لیکن کسی ملک کے وزیر اعظم کی طرف سے یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے فورم پر یہ بات کہنا کہ جناب یہ مودی نے پہلے گجرات کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے اور اب کشمیر میں مسلمانوں کے قتل عام کا منصوبہ بنا لیا ہے، یہ اس لیول پر بات کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ناموس رسالت کے حوالے سے مسلمانوں کے جذبات کا اس فورم پر اظہار کرنا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بے شک ہم ترکی کے صدر اور ملائیشیا کے وزیر اعظم کا احسان نہیں اتار سکیں گے کہ جس طرح انہوں نے ہماری ہمنوائی کی، جس طرح انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، بے شک ان کے سامنے اظہار تشکر تو کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ عرب دنیا میں سے کوئی آواز ہمارے حق میں نہیں ہوتی۔ میں یہاں کسی فساد کو ہوا نہیں دینا چاہتا، لیکن جذبات تو مجبور ہوتے ہیں نا، چوٹ لگے تو آنسو تو نکلتے ہیں نا، تکلیف پہنچے تو اس پر سسکیاں اور ہچکیاں تو سامنے آتی ہیں۔ حضرات مکرم، ایسی صورت میں اگر کوئی ہم سے خطا ہوئی ہے، ہم سے کمزوری ہوئی ہے، ہم نے اگر کشمیر کا مقدمہ صحیح طور پر پیش نہیں کیا ہے تو ہمیں اس کمی کو دور کر لینا چاہیے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ہے کہ جو اس وقت عالم اسلام ہے وہ عوام کی بات اپنی جگہ، عوام کے جذبات اور ہیں، لیکن ہم پر جو حکمران عموماً مسلط ہیں وہ غیر ملکی اشاروں پر کھیلنے والے ہیں۔ میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ مجھے حضرت احمد کمال شاہ صاحب نے کرم فرمایا تھا، 15 منٹ عطا فرمائے تھے، میں 15 منٹ سے 2-4 منٹ اوپر لینے پہ آ گیا ہوں، لیکن یہ بات میرا خیال ہے کہ اگر میں اس فورم پہ کہہ دوں کہ یہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ حضرات مکرم، ہم اہل سنت کے مسئلے مسائل بیان کرنے والی جو سب سے معتبر کتاب ہے اس کو بہار شریعت کہتے ہیں۔ بہار شریعت میں کتاب الصلاۃ بھی ہے، کتاب الصوم بھی ہے، کتاب الحج بھی ہے۔ اگر اس میں آپ کتاب الحج
حج علیحدہ سے پڑھیں تو بڑا لطف آئے گا پڑھنے سے، کیونکہ وہ تقریباً 100 برس پیشتر لکھی گئی، اس وقت کے ماحول کے حوالے سے لکھی گئی۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ سفر حج کے لیے روانہ ہو تو اتنا بڑا صندوق، سائز لکھا ہوا ہے اس میں، اتنا بڑا صندوق ساتھ لیں تاکہ بحری جہاز میں وہ آپ کے لیے بستر کا کام بھی دے۔ آپ اتنا راشن، اتنا آٹا، اتنے چاول، اتنی دالیں، اتنا نمک، اتنی مرچ، یہ سب چیزیں ساتھ لے کے جائیں، اور جب آپ جدہ کی بندرگاہ پر اترے تو وہاں پر اونٹ والے آپ کے انتظار میں ہوں گے اور وہ جھپٹ پڑیں گے آپ پر، اور وہ بڑے ہائی ریٹ مانگ رہے ہوں گے، لیکن آپ پہلے ذرا معلومات کر کے جائیں کہ ریٹ کیا چل رہا ہے، ان سے ذرا بارگیننگ کریں، مول تول کریں، بھاؤ تاؤ کریں، کہیں لوٹ نہ جائیں وہاں پہ۔ اور جب ان سے آپ ریٹ طے کر لیں اور چل پڑے، سفر شروع کریں، تو اگرچہ آپ نے ان سے یہ طے نہیں کیا کہ آپ ان کو کھانے میں شریک کریں گے، لیکن جب کھانے کا وقت ہو تو آپ دسترخوان پر اگر آپ ان ساربانوں کو اپنے ساتھ ملا لیں، بٹھا لیں، کھانے میں شریک کر لیں، تو وہ آپ کے بے حد ممنون ہوں گے، بہت احسان مند ہوں گے اور دل و جان سے آپ کی خدمت کریں گے۔ اور جب آپ حج کر چکے، مدینہ شریف حاضری دے چکے، اب آپ کا واپسی کا سفر ہے، آپ جدہ پہنچ گئے، تو آپ کو فی کس جتنا راشن بتایا تھا تو ابھی اتنا راشن آپ کے پاس بچا ہوا ہوگا۔ جاتے ہوئے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بحری سفر میں آپ کو اتنا راشن چاہیے، تو آپ لالچ نہ کریں، وہ سارا راشن جو بچا ہوا ہے وہ ساتھ لے کے نہ آئیں، بلکہ صرف اتنا راشن جس کی آپ کو سفر میں ضرورت پڑتی ہے وہ ساتھ لیں، اور باقی جو راشن جو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اتنا لے کے جانا ہے، جو باقی بچا ہوا ہے وہ وہیں چھوڑ کے آئیں، کیونکہ وہاں پر رہنے والوں کا گزارا اسی آٹے دال پہ ہوتا ہے جو زائرین چھوڑ کے آتے ہیں۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرات مکرم، آپ میں سے بے شمار لوگ ہوں گے جن کو حج و عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل رزق کی جتنی بے حرمتی سعودیہ میں ہوتی ہے دنیا میں کہیں نہیں ہوتی۔ میں اس کی تفصیل بتانے بیٹھوں تو خامخواہ بات لمبی ہوگی۔ بہرحال میں سوچنے لگا کہ مولا صدیوں تک دنیا کے کونے کونے سے مسلمان جمع ہو کے حرم شریف پہنچتے تھے، غلاف کعبہ کو پکڑ کے، سرکار کی جالیوں سے چمٹ کے مولا تیری بارگاہ میں التجا کرتے تھے کہ مولا تو نے کافروں کو اتنا نوازا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، طاقت دی ہے، اقتدار دیا ہے، اگر ہم مسلمانوں کو تو مال و دولت دے تو ہم اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اس کو خرچ کریں گے، ہم تیرے نام کا بول بالا کریں گے، کلمت الحق کو بلند کریں گے، ہم اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں دن رات ایک کریں گے۔ دنیا بھر سے آنے والے مسلمان جن میں کیسے کیسے اولیاء، اصفیاء، اسقیاء، عارفین کاملین ہوں گے جنہوں نے صدیوں تک یہ حرم کعبہ میں جا کے دعائیں مانگی ہوں گی، تو تب کہیں جا کر رب کائنات نے مسلمانوں پر دولت کے دروازے کھولے، اور وہ بھی کس طرح؟ وہ تیل اور گیس کی صورت میں، جو کہ دنیا پر حکمرانی کی کنجی ہے۔ بے شک اتنی دولت، اتنا سرمایہ جو مسلمانوں کو ملا، اس کی تاریخ میں اس طرح مثال کہیں اور نہیں ملے گی، لیکن مسلمانوں نے جس طرح اس کو اپنی عیاشیوں اور بدماشیوں کی نظر کیا، اس کی مثال بھی کہیں نہیں ملی۔ میں اب اگر وہ قصے کہانیاں لے کے بیٹھوں تو ظاہر ہے کہ بات اور لمبی ہوگی، لیکن ہم سب جانتے ہیں وہ۔ اچھا، اگر صرف عیاشیوں اور بدماشیوں کی نظر ہی کیا ہوتا، اگر وہ مال ضائع ہی کیا ہوتا تو اور بات تھی، لیکن ہم نے وہ اپنا مال اپنے دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ اب دشمنوں کے حوالے کر دیا، اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ سرمایہ ہمارا ہے، رکھا ہوا ہے امریکہ میں، رکھا ہوا ہے جناب یورپ میں، ہماری جوتی ہمارے سر پہ پڑ رہی ہے، ہمارے سرمایہ سے ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ہمارے خلاف جنگیں ہو رہی ہیں، ہمارا سرمایہ ہمیں قرضے کی صورت میں دے کر ہمیں احسان تلے زیر بار کیا جا رہا ہے، اور ہمیں اس طرح اپنا مرہون ملت کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کی مرضی کے خلاف سانس نہ لے سکیں۔ پاکستان کی تو آج تک یہی حالت ہے۔ حضرات مکرم، یہ تمام قصہ میں نے اس لیے چھیڑا کہ اگر اب
اب بھی ہم ذرا ہوش سے کام لے لیں اور اپنے سرمایہ کو جو کچھ ہمارے پاس اب ہے ہمارے ہاتھ میں، اگر اس کو صحیح طرح استعمال کرنے کا فن سیکھ لیں اور ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے وجود کو منوانا شروع کر دیں، اور اقوام متحدہ تو اب ہمارے ہاتھ میں ہمارے مقاصد، ہمارے حقوق دلوانے کے لیے کہیں کارآمد نہیں ہے۔ ایسی آوازیں اٹھی ہیں اس دوران، خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے، کہ اقوام متحدہ سے حق نہیں ملے گا تو مسلمانوں کو کوئی اور فورم ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ جو مسلمانوں کا وہ OIC ہے، وہ وہاں پر بھی دال گلتی نظر نہیں آتی، کیونکہ وہاں پر بھی وہ لوگ بیٹھے ہیں جو ان کے گماشتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں رب کی بارگاہ میں تو عرض کرتے ہیں دعا تو کرنا ہی ہے، لیکن دعا بھی صرف عزائم کا ساتھ دیتی ہے۔ دوائے درد میں ڈھونڈو، فقط دعا نہ کرو۔ ہم اگر اس وقت کوئی کوشش کریں، ساری دنیا میں تو ہم تبدیلی نہیں لا سکتے، ویسے تو تبدیلی کا لفظ بھی بڑا بدنام ہو گیا ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا، لیکن یہ کہ اگر ہم آئندہ یہ سوچ لیں کہ ہمیں وہ حکمران چاہیے جن میں ذرا غیرت ایمانی بھی ہو، جو ملک و قوم کا درد بھی رکھتے ہوں، جو دشمنوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس کا جواب بھی دے سکتے ہوں، اور جو بین الاقوامی سطح پر امت مسلمہ کے بکھرے ہوئے شیرازے کو اکٹھا کرنے کا کام بھی کر سکتے ہو، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان جو دنیا میں واحد اسلامی نیوکلیئر پاور ہے وہ اپنا لیڈنگ رول ادا نہ کر سکے اور اس طرح امت مسلمہ کی قیادت کا فریضہ نہ سنبھال سکے۔ ابھی مفتی منیب الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں پر باقی جگہوں پہ تو وہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن پاکستان میں کوئی کلین شیپ کسی دیہات کے اندر بھی مسجد کا امام نہیں ہو سکتا، تو یہاں پر ابھی ہمارے اندر وہ غیرت ابھی باقی ہے، وہ حمیت باقی ہے، وہ جذبہ باقی ہے، لیکن اس جذبے کو صحیح رخ دکھانے کی ضرورت ہے۔ آج کل میں اس کوشش میں ہوں، جس طرح میں نے یہاں گفتگو کی، زیادہ تر میری خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ اس انداز سے گفتگو ہو کہ لوگوں کو کچھ فوڈ فار تھاٹ ملے، کچھ راستہ ملے اور وہ مستقبل کے بارے میں سوچ سکیں۔ مولا ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔